آج ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں وہاں پر انسانوں نے اپنی زندگی کے کئی مقاصد منتخب کیے ہوئے ہیں، لیکن بحیثیت مسلمان ہم کو یہ دیکھنا ہے ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ انسان ایک ذمہ دار ہستی ہے اور اس کی تخلیق ایک خاص مقصد کے لیے وجود میں لائی گئی۔ وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کے مقصد کو بیان کرتا ہے۔ سورہ زاریات سورہ نمبر 51 آیت نمبر 55، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن و انس کو صرف اسی لیے پیدا کیا ہے کہ میں انہیں حکم دوں کہ وہ میری عبادت کرے۔ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام بھیجے گئے، ان کی زندگی کا مقصد، ان کی دعوت اپنی قوم کو صرف اور صرف عبادت تھی۔ اصل اسلام، اصل زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے۔ 1,24,000 انبیاء کرام کی دعوت، 1,24,000 انبیاء کرام کی بعثت صرف اور صرف عبادت تھی۔ اسی بات کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ ہوا کرتے ہوئے کہتے ہیں سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 25، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، اے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ان سب کی طرف یہی وحی فرمائی کہ وہ میری عبادت کرے۔ سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 36، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر دور میں ایک رسول کو بھیجا کہ وہ میری عبادت کرے اور طاغوت کی عبادت سے بچے۔ اسی طرح نوح علیہ السلام نے فرمایا سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 72، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اگر تم مجھ سے اعراض کرتے ہو تو کیا ہوا، میں نے تم سے دعوت و تبلیغ کا کوئی معاوضہ نہیں مانگا تھا، میرا اجر تو میرے رب کے پاس ہے، مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ میں اسی کی عبادت کروں۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 131، جب پروردگار نے ان سے کہا اسلم، فرمانبردار ہو جاؤ، تو انہوں نے کہا اسلمت لرب العالمین، میں اپنے پروردگار کی رضا کے لیے فرمانبردار ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے لڑکوں کو وصیت فرمائی، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 132، اے لڑکو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین اسلام کو مخصوص کر لیا ہے، فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ آئے اس حالت میں کہ تم مسلمان مرنا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا سورہ یوسف سورہ نمبر 12، اے پروردگار، تو نے مجھے ملک و دولت بخشی، مجھے خوابوں کی تعبیر، باتوں کی تعویل سکھائی، تو زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، تو دنیا و آخرت میں میرا کارساز ہے، توفنی مسلمہ، تو مجھے مرتے دم تک مسلمان رکھنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 84، فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّسْلِمِينَ، اگر تم مسلمان ہو تو اسی اللہ پر بھروسہ رکھو۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے فرمایا سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 111، وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ، تم گواہ رہو ہم تو پورے فرمانبردار ہیں۔ توحید الوہیت یعنی عبادت کی تعلیم تمام انبیاء نے دی، جس طرح ہمارے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوایا گیا۔ سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 162، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، بالیقین میری نماز، میری عبادت، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو سب جہانوں کا مالک ہے۔ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے فرمایا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 21، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو اسی رب کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا تھا کہ تم بچ سکو۔